الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وعن قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة ثم ارتجعها وذلك أن جبريل قال له ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة صدق الله مولانا العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ازواج مطہرات کل 11 ہے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت ام حبیبیہ، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت صفیہ بنت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی تھی۔ آج حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی ہم احادیث میں جب پڑھتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اس کی ایک ہی حقیقی بہن تھی جس کا نام تھا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت معزون، زینب بنت معزون، اور یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ خود بھی اس کو صحابیہ کا شرف حاصل تھا، یعنی صحابیہ تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت بعثت سے 5 سال پہلے حضرت حفصہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو اس حساب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کتنے سالوں میں عطا ہوئی؟ 40 سال۔
تو 5 سال اس میں سے نکالو تو کتنے سال؟ 35 سال. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 35 سال چھوٹی تھی. اور یہ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی. مدینہ منورہ ہجرت کیا اور پھر غالباً بدر میں یہ شریک ہوئے تھے. اس کے بعد یہ جب غزوے میں زخمی ہوئے اور انہی زخموں کے تاب نہ لا کر یہ شہید ہو گئے. اور اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، اس کا بھی انتقال ہوا تھا. اب ظاہر ہے کہ جب کسی کی بہن ہو، بیٹی ہو، گھر پہ ہو تو والد کو، بھائی کو ہر وقت یہ پریشان ہوتا ہے، اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ہو، خاص کر جو بیوہ ہے یا مطلقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ نکاح کا پیغام دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے. چند دنوں بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں یہ رشتہ یا مجھے منظور نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ حضرت حفصہ گھر پہ بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے نکاح میں ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، خاموشی اختیار کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش تھے کہ اس نے انکار کر دیا. اب یہ نہ ہاں کر رہے نہ کر رہے. اور اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح ہوا. ایک مرتبہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی، ملے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کہا، اے عمر، میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہیں، لیکن جب آپ نے مجھے پیغام دیا تو میرے علم میں یہ بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے. اب میں یہ بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک راز تھی. نکاح ہو گیا. اور یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ حالت بیان کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں پریشان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر
زوجہ ملے گی، پھر دوسری بیٹی کا نکاح تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہر ایک کے فضائل ہے، مناقب ہے، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور درجات اور اس کو دیکھنے کے لیے صرف ایک حدیث کافی ہے۔ وہ کیا؟ قیس ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی، ایک طلاق، ثم ارتجعها، پھر رجوع کر لیا، پھر کیا کیا؟ رجوع کر لیا۔ اب طلاق کیوں دی یہ کتابوں میں اس کی صراحت نہیں ہے کہ کیا وجہ بنی کہ طلاق دی، لیکن بعض محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ طلاق رجعی اور اس کے بعد رجوع اس واقعے سے پہلے ایسا حکم نہیں تھا، تو یہ بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے ایک واقعہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے تو اس کے پاس اب رجوع کا حق ہے۔ اب طلاق دینے کے جو وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، وہ تو معلوم نہیں ہے، وہ تو کتابوں میں اس کا تذکرہ، لیکن رجوع کیوں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ موجود ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ارجع حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرو؟ رجوع کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، روزہ دار ہے، دن کو روزے رکھتی ہے اور رات کو قیام کرتی رہتی ہے، نماز پڑھتی رہتی ہے، تو کیا کرو؟ اس سے رجوع کرو۔ اور ایک اور بات، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں یہ آپ کی بیوی ہوگی، زوجہ ہوگی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حقیقی بہن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں کتنی چھوٹی تھی؟ 35 سال، یعنی نبوت بعثت سے، نبوت سے 5 سال پہلے اس کی ولادت ہوئی۔ کل میں نے درس حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ عجیب عجیب چیزیں بعضی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ پھر وہ ہنستا ہے اس پہ۔ تو ایک تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک عالم کو سنا، اور ایک وہ جو ایک بندہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور کہا کہ میں روزے کے حالت میں اپنے بیوی سے ملا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ابھی آپ کیا کریں؟ اس کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہے جی؟ ایک غلام آزاد کرے۔ میرا تو طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ 2 مہینے مسلسل پے در پہ روزے رکھ کے۔ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو کیا کرے؟ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو تھوڑا سا ادھر بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک بورا آیا کھجور کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیا کہ جاؤ یہ لوگوں میں تقسیم کرو، صدقہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ مدینہ شہر میں
کیا جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے اس کو دے دوں؟ ان کا ہاں، جو آپ سے زیادہ. اس نے کہا کہ خدا کی قسم اس پورے شہر میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جاؤ لے جاؤ، خود کا اپنے اہل کو کھلاؤ. اور جو دوسرا عالم کا واقعہ میں نے سنا یہ اس طرح ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابی عورتیں، یہ تینوں تجارت کی غرض سے سفر کر رہے تھے اور ایک شہر میں سٹے ہو گیا. جس طرح ہم جا رہے ہو اور رات کسی شہر میں آ جائے یا جس جہاں پہنچے وہاں پر رات آ جائے تو پھر ہم کرائے پہ کمرہ لے لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کرائے پہ کوئی کمرہ لیا، تینوں اس میں رہ رہے تھے. اور باری تھی کہ آج یہ بندہ جاگے گا، آج یہ جاگے گا، آج یہ جاگے گا. سفر کے یہ آداب میں سے بھی ہے کہ جس طرح جمعات ہے تو ایک کیا کرتا ہے، جاگتا ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے بازار گئے. یہ دونوں اب کمرے میں، یہ ایک کو بھوک لگی ہے، دوسرے کو کہہ رہے کہ مجھے کچھ کھلائے. وہ کہہ رہے نہیں، جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے سارے مل کے پکائیں گے. اس کو تو بھوک لگی تھی. اس نے کہا دیکھ لو، پھر بعد میں مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کھانا دے دو کہ میں کھا لوں. کہا نہیں، جب تک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئیں گے میں نے کچھ نہیں لینا. تو کہا اچھا. یہ بھی نکل گئے بازار، اور باہر بازار میں آواز لگا دی میرے پاس غلام ہے، یہ ان کے صفات ہے. لوگ آئے اور انہوں نے اسی بندے کو بھیجا جو کمرے میں بیٹھا تھا، اس کو کھانا نہیں دے رہا تھا. کہتے ہیں لیکن ایک بات ہے، آپ اس کو جب لینے جاؤ گے نا تو وہ کہے گا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں تو صحابی ہوں، میں غلام نہیں ہوں. لیکن یہ بات نہیں ماننی ہے. اچھا، وہ بھیج دیا. جب وہ آئے دروازہ کٹ کر آ جاؤ. کہ کون ہو؟ ہم نے تم کو خریدا ہے، تو غلام ہے. اور میں غلام کدھر، میں تو صحابی رسول ہوں. نہیں، اس کو یہاں گردن سے پکڑ کے نہ لے گئے. اب جب بازار میں گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. کیا کر رہے اس کے ساتھ؟ یہ ہم نے خریدا ہے، یہ غلام ہے. یہ غلام نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہے. کچھ کر کے ان سے آزاد کروایا. اب یہ تینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب گئے واپس تو کارگزاری سنا رہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کارگزاری سنائی کہ دیکھو اس نے اس کے ساتھ یہ ایسا کیا. تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہنسنا شروع ہو گئے اور خوب مزہ ہو گیا. اب میں نے ایک حدیث اور سنائی، الدین النصیحہ. الدین آپ کسی کو ہنسائے، وہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھے کہ جھوٹ نہ ہو. کیا؟ جھوٹ نہ ہو. ایک ہے مذاق، ایک ہے مزاح. مزاح کا اجازت ہے اسلام میں، لیکن مذاق جو جھوٹ ہو، جو کسی کو گالی دینا ہو، برا بلا کہنا ہو، اس کو محفل میں نیچا دکھانے کی کوشش ہو، ایسا نہ ہو. ایسا نہ ہو. بظاہر تو وہ بھی ہنسے گا لیکن دل میں وہ یہ دیکھو سارے مجلس میں صرف میں ہی نظر آیا. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اگر آئندہ ہم بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر گپ شپ ہو دوستوں میں تو پھر بھی کوشش کریں گے کہ سچ بولا کریں گے. کیا کریں گے؟ اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہماری عادت ہو چکی ہے کہ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں. اسلام اور شریعت اور دین یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملے تو کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جواب میں وہ کیا کہے؟ وعلیکم السلام.
اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ اپنا لیں تو آگے کئی گناہوں سے ہم اس کی وجہ سے بچ جائیں گے. کیوں؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو، اور وہ بھی اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تیرے اوپر بھی کیا ہو، اور اس کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو. تو جب اللہ کی رحمت، برکت اور سلامتی ہمارے اوپر ہو تو پھر اگر گالی، برا بلا یہ رحمت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سلامتی میں ہم آ گئے تو ہم لوگوں کی گالیوں سے بھی محفوظ ہوں گے، برا بلا سے بھی ہم محفوظ ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ طریقہ نہ اپنائے سنت والا تو پھر جو مرضی جو ہمیں کہے یا ہم جس کو جو مرضی کہے، کیوں؟ وہ بے برکتی ہوتی ہے، کوئی برکت نہیں، کوئی رحمت نہیں، کوئی سلامتی نہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ایک حدیث افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو کیا کرو؟ پھیلاؤ. اور وہ آداب بتا دیے آپ لوگوں نے، سنے بھی، یہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ ایک آدمی زیادہ آدمیوں پر سلام کرے، پیدل بیٹھے ہوئے پر سلام کرے، سواری والا پیدل پہ سلام کرے. اور یہ بات یاد رکھے کہ کوئی نماز نہ ہو، کوئی وہ تلاوت کر رہا ہو، یا دو بندے آپس میں کوئی بات کر رہے ہو تو پھر ان سے اجازت چاہے کہ میں آ سکتا ہوں. اگر وہ اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو کسی دو بندوں کے درمیان میں ویسے بھی نہیں گھسنا چاہیے. آج کل ہمارا تو یہی ہے نا کہ وہ دو بندے کیا کہہ رہے، وہ دو بندے، تو پھر ہم کان لگا کے سنتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو افش السلام، سلام کو کیا کریں گے؟ پھیلائیں گے. تو الدین النصیحہ، دین نام ہے نصیحت کا، دین نام ہے خیر خواہی کا. ہم نے ایک لفظ سیکھا، فرض کریں ہم نے سیکھا کہ جمعے والے دن ہر روز ہر وقت درود شریف پڑھا کرے، لیکن جمعے والے دن تھوڑا سا کثرت کیا کر لے. ہم نے یہ سیکھا تو پھر ہم جس سے بھی ملے، گھر والے ہیں، ان کو بھی کہے کہ مسجد میں آج مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کیا کرے، درود شریف ہو جمعے والے دن کثرت سے پڑھا کرے. ہم نے یہ سیکھا کہ استغفار، اللہ خوش ہوتا ہے. کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کا بخشش کرے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دے دیتا ہے. تو اگر گھر میں ہم ادھر کام کر رہے ہو اور گھر میں ہمارے بہنیں، مائیں یا جس کی بیوی ہے وہ ان کے لیے استغفار کرے تو دنیا میں بھی یہ اگر ہمارا کیا ہوگا، جنت ہی ہوگا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. اور آج میں نے اس خیر خواہی میں صرف سلام کا بتا دیا، اور شروع میں آپ کو بتا دیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون خاتون تھی؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ، ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے ہے. اور دوسری بات حدیث میں جو ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دی تو پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ اس سے رجوع کرو، حضرت حفصہ سے کیا کرو؟ اور وجہ کیا بتائی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ صوامہ قوامہ. صوامہ یعنی صائمہ، روزہ دار، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی ہے. اور قوامہ رات میں کڑی ہوتی ہے، قیام کرتی ہے، نفل پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے. اب ہم کام پہ آتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا گھر میں ہماری بیوی کیا کرتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہماری بہن کیا کرتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہماری والدہ کیا کرتی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آج سے ہم کوشش کریں کہ جب ہم گھر میں جائیں تو یہ والی حدیث سنائے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہو کہ حضرت حفصہ سے رجوع کرے. کیوں؟ کہ وہ زیادہ روزہ رکھنے والی ہے اور زیادہ. تو جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو آپ بھی گھر میں کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو، یا نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو،
ذکر کیا کر لیا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف بھیجا کرو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کس کس کا ارادہ ہے کہ گھر میں جا کے اپنے خواتین کو یہ بات بتائیں گے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔